اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری اکانومی ہے وہ ریکوری نہیں کر سکتی، کیونکہ اکنامک سٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. تو جب یہ 2 نمبر الیکشن کروائے جائیں گے تو یہ تو سیدھا سیدھا فیڈ کرے گا اکنامک انسٹیبلٹی پہ. اور کیا ہمارا ملک جو بلومبرگ کہتی ہے کہ 4تھے نمبر پہ ہے، جو ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، اپنی لائبلٹیز نہیں میٹ کرے گا، جو سری لنکا کا حال ہے، ہم 4تھے نمبر پہ ہیں اس وقت. تو اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی تو یہ اکانومی تو اور نیچے چلی جائے گی. تو یہ تو بہت بڑا ظلم کریں گے پاکستان سے کہ اگر اس طرح کے الیکشن کروائیں. اور آپ کی آخری جو تیسری کہ فریڈم آف ایکسپریشن، دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن سے ڈرتا کون ہے؟ میں اگر ملٹری ڈکٹیٹر ہوں، میں غیر آئینی قانونی چیز کر رہا ہوں، میں چاہوں گا کہ میڈیا میرے کنٹرول میں ہو. ہر ملٹری ڈکٹیٹر نے کوشش کی ہے میڈیا کنٹرول کرنے کی، اور پہلے 2 ڈکٹیٹرز میں بالکل کنٹرول تھا، ایوب خان اور ضیاء الحق کے زمانے میں. جنرل مشرف نے چھوٹ دی تھی میڈیا کو، کیونکہ شروع میں جنرل مشرف پاپولر تھے، کیونکہ لوگ تنگ آئے ہوئے تھے ان 2 پارٹیز کی کرپشن، جو 2 دفعہ ان کی حکومتیں کرپشن پہ گئی تھی. دونوں زرداری اور نواز دونوں چوری پہ لگے ہوئے تھے، تو لوگ چینج چاہ رہے تھے. مشرف تو شروع میں لوگوں نے اس کو ویلکم کیا. تو لیکن جب وہ لائرز موومنٹ یا جو آزاد عدلیہ کی موومنٹ چلی تو تب جنرل مشرف نے بھی میڈیا کلیمپ ڈاؤن کیا، کیونکہ وہ غیر آئینی. آپ جب ایک ڈکٹیٹر ڈیموکریٹ بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تو ادارے تباہ کر کے کرتا ہے. تو اس لیے ملٹری ڈکٹیٹرز کو ہمیشہ میڈیا کنٹرول کرتے ہیں. اور دوسرا، اگر میں چوری کر رہا ہوں، میں کرپشن کر رہا ہوں، میں بشک ڈیموکریٹ ہوں، تو میرے لیے مجبوری 2 چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا، عدلیہ کو اور میڈیا کو. میں میڈیا کو پیسے کھلاؤں گا، میں عدلیہ کو پیسے کھلاؤں گا، یا پھر میں ان کے اوپر سختی کروں گا. اور آپ کو پتہ ہے یہاں ملک کی تاریخ کہ لفافے کدھر سے شروع ہوئے؟ نواز شریف نے شروع کیے. اس سے پہلے لفافہ جرنلزم نہیں تھی. پھر اس نے پھینٹا بھی لگوایا، نوجم سیٹھی کو مار پڑوائی جب دوسرا دور تھا اس کا، جب اس نے اس کی کرپشن سامنے لے کے آئے. سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، بریف کیس چلائے. وہ جو تارڑ تھا جو پریزیڈنٹ بعد میں بنا تھا، اس نے بریف کیس دے کے ججز کو خریدا. تو جو کرپٹ آصف زرداری اور نواز شریف جیسے کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کو میڈیا کنٹرول کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ میڈیا ان کی کرپشن کو بچانے یا ان کو پیسے کھلاتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، یا کنٹرول کرتے ہیں. میرے 3.5 سال میں مجھے بتائیں جتنی تنقید میرے پر ہوئی، کیا میں نے ایک دفعہ کوشش کی کسی کو میڈیا کو کنٹرول کرنے کی، یا رشوت دینے کی، یا عدلیہ کو رشوت دینے کی یا کنٹرول کرنے کی؟ میرا ایک دفعہ بتا دیں. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح ڈیموکریٹک گورنمنٹ اس ملک میں تھی، وہ ہماری تھی 3.5 سال. نہ ہم نے کسی ادارے میں مداخلت کی، نیب اپنا کام کر رہا تھا. نیب کے سارے کیسز ہی ہمارے دور کے پہلے بنے ہوئے تھے. صرف ایف آئی اے کے شہباز کے وہ مقصود چپڑاسی کے کیس ہمارے دور پہ بنے ہیں، باقی تو پورا ہم نے روکا کسی کو نہیں. نیب نے سب سے زیادہ پیسہ ہمارے دور میں ریکور کیا، 480 ارب روپیہ کیا، جب 18 سالوں میں انہوں نے 280 ارب ڈالر ریکور کیا 18 سالوں میں. ہمارے 3.5 سال میں 480 ارب روپیہ ملک کا ریکور کیا. ہم نے اس کو بھی فنکشن کرنے دیا. کوئی مجھے بتائے پولیس کے کیسز، میرے اوپر اس وقت 16 ایف آئی آر ہیں، کوئی بتائے کہ ہم نے کسی مخالف کے اوپر ایف آئی آر کاٹی ہو. سندھ کے اندر انہوں نے ہمارے لوگوں پہ ایف آئی آر کاٹی ہیں. اس الیکشن کے اندر ہی سب کے اوپر الیکشن ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہیں. وہ علی امین کو روک دیا پنجاب میں آنے سے. لانگ مارچ جب انہوں نے 3 لانگ مارچ کی بتائے، ایک ہم نے روکا، ایک کنٹینر لگایا ہو، ہم نے ان کی کئی شیلنگ کی ہو. ہماری لانگ مارچ ہوئی تھی اس کے اوپر جو انہوں نے بے شرمی سے، بے دردی سے جو عورتوں بچوں پہ شیلنگ کی، سب پہ ایف آئی آر کاٹی، مارا بھی ہمیں ایف آئی آر بھی. تو جو ڈیموکریٹک حکومت تھی وہ ہماری تھی. یہ سب نام لیتے ہیں ڈیموکریسی کا، لیکن اصل میں کلیپٹوکریسی ہے. اور یہی انہوں نے آتے ساتھ ہی ثابت کیا کہ 1100 ارب روپے کے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. نیکسٹ کوشچن بختاور، آپ نیکسٹ کوشچن کر لیں.
جی السلام علیکم خان صاحب. خان صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ اس وقت عوام کو سمجھ آ گئی ہے کہ پی ڈی ایم حکومت یا شہباز حکومت جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے، لیکن پچھلے کچھ ایک مہینے کے اندر 80 روپے سے زیادہ جو ہے وہ پیٹرول مہنگا ہوا، لیکن اس کا بھی الزام جو ہے وہ آپ کی حکومت کے آپ کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے غریب عوام کو زیادہ سبسڈی دے دی تھی جس کی وجہ سے سارے پرابلمز ہوئے ہیں. لیکن اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یا سوال یہ ہے کہ پچھلے الیکشنز کے اندر آپ کا سٹانس تھا کہ ہم کرپشن فری پورے پاکستان کو کر دیں گے، ہمارے سارے ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ انصاف کی فراہمی جو ہے وہ سب کو ملے گی. لیکن آپ کی اپنی پارٹی کو جو ہے انصاف نہیں ملا، آپ کو خود کو انصاف نہیں ملا، اور پی ٹی آئی کے اپنے منسٹرز کافی سارے ایسے تھے جو کہ کرپشن کی ہی رد میں آ گئے اور اب اوبویسلی وہ سب کے سامنے بھی آ چکے ہیں. تو اگلے الیکشنز میں آپ کا سٹانس کیا ہوگا؟ آپ عوام کو کیسے یقین دلائیں گے کہ اب کی میتھڈالوجی ہے، اب کی اپروچ جو ہے اس کے اوپر ایک دفعہ پھر سے پی ٹی آئی کے اوپر بھروسہ کیا جائے اور ہم ایک دفعہ پھر دیکھ سکیں گے کہ پی ٹی آئی جو ایک اچھے طریقے سے پاکستان کو لے کے آگے چلے؟ دیکھیں، پہلی چیز آپ نے کہا کہ یہ ساری جو 3 مہینے کے اندر مہنگائی آسمانوں میں چلی گئی ہے، اکانومی ٹینک کر گئی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پہلے بلومبرگ نے موڈیز ہوتی ہے انٹرنیشنل اکانومیز کی کریڈٹ ریٹنگ کرتی ہے کہ کریڈٹ وردینس کتنی ہے. ہمارے زمانے میں وہ سٹیبل پہ تھی. ہماری جو گورنمنٹ تھی صرف 3 مہینے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں موڈیز کی کریڈٹ ریٹنگ پاکستان کی سٹیبل تھی. آج پاکستان، پہلے تو انہوں نے نیگیٹو کر دی ہے ان کی کریڈٹ ریٹنگ، وابڈا کی کریڈٹ ریٹنگ نیگیٹو کر دی ہے، جس کا مطلب جو ہم ڈیمز بنا رہے تھے وہ خطرے میں چلے گئے کیونکہ ان کو پیسہ نہیں ملے گا باہر سے، اور پیسہ ملے گا تو بہت مہنگا قرضہ ملے گا. آج بلومبرگ یہ کہتا ہے کہ پاکستان 4تھے نمبر پہ ہے دنیا میں جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. تو 3 مہینے میں ہوا کیا؟ ان کی اپنے اکنامک سروے آف پاکستان جو گورنمنٹ نے پبلش کیا ہے اس کے مطابق 17 سال میں پاکستان کی پچھلے 2 سال میں سب سے بہتر پرفارمنس تھی. 17 سال میں 5.6% گروتھ ریٹ اور 6% 2 سالوں کے اندر. یہ 17 سال میں بہترین گروتھ ریٹ ہے. ریکارڈ ایکسپورٹس، ریکارڈ ریمیٹنسز، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن، ریکارڈ ہارویسٹ، یعنی زرعی جو ہماری پیداوار تھی وہ ریکارڈ ہوئی ہے. 4.4% گروتھ ریٹ کئی سالوں کے بعد ہماری ایگریکلچر اوپر گیا. آئی ٹی جو کہ فیوچر ہے دنیا کا، اس میں 75% ایکسپورٹس 2 سالوں میں بڑھی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی تھی، ہمارا اکانومی بھی صحیح جا رہی تھی، آئی ایم ایف خود کہہ رہا ہے کہ سسٹینیبل گروتھ پہ پاکستان نکل گیا تھا. اور میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہوا کیا کہ جب اس کے باوجود آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے ہم 2.5 سال ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے. یہ تو 3 مہینے ہوئے ان کو آئے. ہم نے جو اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ابھی ایک سروے نکلی ہے، انہوں نے ایک پیپر پروڈیوس کیا ہے کہ پاکستان کا جو احساس پروگرام تھا وہ ایک دنیا کے اندر ایک ایسا اس درجے کا پروگرام تھا کہ پاکستان فلائی ریاست بننے جا رہی تھی. یہ انٹرنیشنل اکنالجمنٹ ہے. احساس پروگرام کی ورلڈ بینک نے کہا نمبر 4 پروگرام تھا ہمارا، اور احساس پروگرام پاورٹی ایلیویشن یعنی غربت کم کرنے کا. تو ہم ہیلتھ کارڈ بھی دے رہے تھے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فلاحی کام، جو ہیلتھ انشورنس ہر خاندان کو 10 لاکھ روپیہ کسی ہسپتال میں علاج کر سکتے تھے. یعنی ہم احساس پروگرام بھی کامیاب، پاکستان بھی سود کے بغیر قرضے، ہاؤسنگ کے اندر آ رہے تھے کہ تنخواہ دار لوگ اپنے گھر خرید سکتے ہیں. یعنی ایک طرف فلاحی کام بھی، اکانومی بھی آگے جا رہی تھی. تو یہ کون سی قیامت آ گئی کہ 3 مہینے کے اندر سارا ملک ٹینک کر گیا؟ یہ کوئی باننے والی بات ہے کہ یہ ہم ان کو یہ چھوڑ کے گئے. پہلی چیز تو تمہیں تکلیف کیا تھی ہمیں ہٹانے کی جب اکانومی بھی اوپر جا رہی تھی؟ انہوں نے ایک چیز کی تھی نا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. یاد ہے آپ کو انہوں نے کہا تھا جب 4 روپے بجلی بڑھی تھی اور 12 روپے پٹرول، تو انہوں نے مہنگائی مارچ کر دی تھی. انہوں نے 130 روپے ڈیزل بڑھایا اور 100 روپے پٹرول بڑھایا. آج پٹرول کی اور تیل کی انٹرنیشنلی قیمت جب ہم تھے اس سے زیادہ کم ہو گئی ہے. ہمارا 103 سے 115 تک گیا تھا تیل کی قیمت.
آج وہ 95 روپے ڈالر پہنچ گئی تیل کی قیمت. تو مجھے کس طرح ہم یہ سمجھائیں ہیں کہ آج یہ کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ پہلے 130 روپے بڑھا کے اور 35 روپے ڈیزل کم کیا ہے اور میرے خیال میں 28 روپے انہوں نے پٹرول کم کیا ہے. تو یہ کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ اصل میں ہوا کیا ہے بختاور؟ ہوا یہ ہے کہ ان کی تیاری نہیں تھی اکانومی کی، نہ ان کی اہلیت تھی. انہوں نے زندگی میں کب اکانومی ٹھیک کی ہے؟ یہ سب سے بڑا خسارہ تو چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں. آپ گوگل کر لیں پاکستان کا جو بیرونی خسارہ جو ایک ملک کو مارتا ہے، جس کی وجہ سے سری لنکا تباہ ہوئی ہے، ایکسٹرنل ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہ اصل میں آپ کیونکہ ڈالر کم ہو جاتے ہیں، ڈالر کم کا مطلب آپ تیل شیل چیزیں خرید نہیں سکتے، سب کچھ متاثر ہو جاتا ہے. تو سوال ان سے یہ ہے کہ آپ نے سب سے بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے. ایکسپورٹس بڑھی نہیں آپ کے زمانے میں، اصل میں تو ایکسپورٹس بڑھتی ہیں تو ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا. ہم نے ریکارڈز ایکسپورٹس بڑھائی. اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ ملک سیدھا نیچے لے گئے، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، ریمیٹنسز گر رہی ہیں، یعنی ڈالر کم پاکستان میں آ رہے ہیں. آج انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ٹیکسٹائل کے اندر بے روزگاری آ رہی ہے. آج جو کسان ہیں وہ آج پسے گا کیونکہ انہوں نے ٹیوب ویل کے ریٹ کر دیے ہیں. لوڈ شیڈنگ، بجلی کدھر غائب ہو گئی؟ یعنی ہم کوئی بجلی چوری کر کے لے گئے، بجلی تو اویلیبل ہے. تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان کا صرف مقصد این آر او لینا تھا. یہ صرف آئے تھے اس لیے کہ ان کے کرپشن کے کیس میچور ہو چکے تھے. شہباز شریف اور اس کے بیٹے نے جیل میں جانا تھا وہ مقصود چپڑاسی کے کیس میں. ان کا مقصد تھا کہ آتے ساتھ ہی کسی طرح اپنے کرپشن کے کیس روکے، اور وہ انہوں نے کر دیا. ساروں نے مل کے 1100 ارب روپے کے اپنی کرپشن کے کیس ختم کر دیے، اور بس یہ ان کا مقصد تھا آنے کا. سوری، دوسرا کویسچن کیا تھا آپ کا بختاور؟ سر دوسرا سوال یہ تھا کہ پچھلے الیکشنز کے اندر جو ہے آپ کا سٹانس تھا کہ انصاف کی فراہمی سب کو ہوگی اور ساتھ میں کرپشن کا خاتمہ ہوگا، لیکن کرپشن جو ہے وہ کافی پی ٹی آئی لیڈرز کے اوپر بھی پروف ہو گئی اور انصاف تو خیر آپ لوگوں کو بھی نہیں ملا. تو اگلے الیکشنز کے لیے آپ کا سٹانس کیا ہوگا؟ کس اسٹریٹجی کے تحت آپ لے کے چلیں گے اگلے الیکشنز؟ جی میں سمجھ گیا. دیکھیں، سب سے پہلے تو جب بھی کوئی سکینڈل آتی تھی میرے منسٹر کے اوپر، فوری طور پہ میں واٹس ایپ اس کو کرتا تھا، کیا تھا اس کا جواب دو. دیکھیں، اگر میں پیسے نہیں نہ بنا رہا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی اور کو پیسے بنانے دوں. جتنے بھی ایلیگیشنز لگتے تھے ساروں کو میں اپنی طرف سے انویسٹیگیٹ کرتا تھا. کئی دفعہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو ثابت کرنا، لیکن ہم اپنی پوری کوشش کرتے تھے. جو احتساب ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. اس کی کیا وجہ ہے؟ نیب آزاد ادارہ ہے، ہمارے نیچے نیب نہیں تھا، میں نیب کو کنٹرول نہیں کر رہا تھا، کیسز اور پروسیکیوٹ کرنا تھا نیب نے. اب اگر وہ نہیں کر سکے، میں نے تو آپ یقین کریں پوری کوشش کی، انہیں کہا جو مدد چاہیے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پاور کہیں اور ہے. جو پاور جس کے پاس تھی نیب کے، وہ نہیں چاہتے تھے اس ملک میں احتساب ہو. وہ ان کے لیے کرپشن اتنی بری چیز نہیں تھی، اور یہ سب سے بڑی بدقسمتی تھی. تو میرا آنسر یہ ہے کہ اگر ہم وہ احتساب نہیں کر سکے جو میں چاہتا تھا، میرا آنسر یہ ہے کہ آگے سے اگر مجھے کبھی ایسی حکومت ملی جس طرح مجھے ایسی ملی ہے، میں حکومت نہیں لوں گا. کیونکہ آپ ایک کولیشن کمزور گورنمنٹ میں بڑے فیصلے نہیں کر سکتے، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، اور جن کے پاس ہاتھ میں ہوتا ہے اگر وہ نہیں چاہتے احتساب تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر انشاءاللہ اگر کبھی بھی آگے حکومت ملی، اللہ نے دی، تو میں صرف تب لوں گا جب میرے پاس طاقت ہو، تاکہ ہم اس ملک میں چینجز لا سکیں. بہت چیزیں میں اور کر سکتا تھا، لیکن ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کولیشن پارٹنرز تھے، بلیک میل ہوتے تھے. بل اپنے بجٹ پاس کروانا ہے تو منتیں کرنی پڑتی تھی، ہمیں اپنی ایجنسیز کو کہنا پڑتا تھا کہ ان کو لے کے آؤ اسمبلی میں ووٹ کرانے کے لیے. عذاب سے گزرے ہم، اور ایسے حکومت میں اصلاحات آپ نہیں کر سکتے. پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں جب تک آپ کے پاس بڑی میجورٹی نہ ہو، آپ بڑے فیصلے نہیں کر سکتے. بیفور دا نیکسٹ کوشچن میری ایک ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی کوشچن ایک ہی پوچھیں کیونکہ آل وی پارٹیسپینٹس ہیں. ذیشان فرام اردو پوائنٹ، پلیز آپ اپنا کوشچن پوچھیں. السلام علیکم خان صاحب.
خان صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے کا کہا جا رہا ہے، اور آپ نے کل کہا تھا کہ میرے اوپر اگر آرٹیکل 6 لگتا ہے تو میں پھر عدالت میں بتاؤں گا. ابھی آپ نے اختر قادمی صاحب کے کوشچن کے اوپر بھی یہ بولا تھا کہ وہ لگائیں گے تو پھر اس کے اوپر دیکھیں گے. بات یہ ہے خان صاحب کہ یہ ملک ہمارا بھی ہے، اگر ہم اس ملک میں نہیں ہیں تو پھر یہ ملک میں رہے گا کون؟ تو کیا آپ کو نہیں لگتا، آپ نے جیسے کہا ہے کہ جی میں عدالت میں جا کر بتاؤں گا، میرے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا، میں تب بتاؤں گا، خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہوتا ہے میں تب بتاؤں گا کہ کون کون اس میں انوالو تھا، کس کس نے اس ملک کے ساتھ کیا، کیا 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 ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کی ایک قومی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ ہم لوگوں کو بتائیں اس سے پہلے کہ کچھ ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ آرٹیکل 6 لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ ہمارا یہ حق ہے جاننے کا کہ اس ملک میں ہمارے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ کس کس نے کیا کیا ہے. آپ اس ملک کے ایک بہادر ترین لیڈر ہیں اس وقت، اور اس ملک میں اب تک جتنی شہرت میں اور جتنی جو ہے وہ آپ اوپر جا چکے ہیں، اتنا اور کوئی لیڈر میں نہیں دیکھتا. جب آپ ایکس وائی زی بولتے ہیں، جب آپ بولتے ہیں، جب آپ تم بولتے ہیں، جب آپ تم بولتے ہیں، تو بہت سی کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. صرف یہ سوال ہے کہ جب یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک میں رہنے والے ہیں، تو ہمارا حق نہیں ہے کیا آپ آرٹیکل 6 لگنے سے پہلے یا خدا نہ خواستہ غلط ہونے سے پہلے اس عوام کو کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارے ساتھ کیا 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 گیا اور کس کس نے کیا 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 اس ملک کے ساتھ؟ تھینک یو. دیکھیں جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ میرے خیال میں کہ یہ ذمہ دار تھے یا انہوں نے غداری کی، تو وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ ہم نے تو نہیں کی، انہوں نے. وہ آگے سے کہیں گے ان کا قصور ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، مجھے تو پتہ کیا ہوا. میرے سے اگر کوئی پوچھے گا، اگر اور جو ہونا چاہیے اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، ایک کمیشن بیٹھنی چاہیے، کمیشن میں پھر جا کے میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں، پھر وہ کمیشن کا کام ہے دوسرا پوائنٹ آف ویو لیں، پھر کمیشن کا کام ہے تحقیقات انڈیپینڈنٹلی کریں، اور پھر وہ پہنچیں جو سچ ہے. اگر میں اس وقت بیٹھ کے ہو گئے تو یہ ایلیگیشنز ہوں گی، کیونکہ ثابت اگلا میں تو کہوں گا نا کہ اس نے فلانے نے یہ کیا، وہ کہے گا میں نے نہیں کیا. صرف ایک چیز ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، وہ ہے سائفر. وہ جو لیٹر ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ایمبیسڈر اسد مجید نے ویریفائی کیا کہ ڈونلڈ لو نے آ کے دھمکی دی کہ عمران خان کو ہٹاؤ. اب یہ تو فیکٹ ہے. اس کے آگے کون سے پلیئرز تھے؟ امریکن ایمبیسی سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کا کیا کام تھا کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کو بلا کے اور آپ ان سے نو کانفیڈنس کا پوچھ رہے ہیں، اور کئی مہینے پہلے، نو کانفیڈنس سے کئی مہینے پہلے. اس کا مطلب وہ سازش میں ملوث تھے. کہیں دنیا کی ایمبیسی کرتی ہے کہ پارٹی کے پتہ چلوائیں کہ کون سے ممبرز خوش نہیں ہیں، بیک بینچرز ہیں جن کو وزارتیں نہیں ملی، وہ نہیں خوش ہوتے. مصیبت پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا یہ ہے کہ جو وزیر نہیں بنتا نا، وہ بیک بینچر بن کے وہ سارا انتظار کرتا ہے کہ مجھے بھی وزیر بننا چاہیے. تو یہ ان کو بلا رہے تھے جو خوش نہیں تھے، اور ان کو جا کے ایمبیسی بلا رہی ہے لوگوں کو. ان کا کیا کام ہے؟ پھر اتحادیوں کو سے مل رہی ہے جا کے، پھر بار بار ان اپوزیشن ممبر سے مل رہی ہے. کون سی دنیا کے اندر ایمبیسی کا یہ کام ہے؟ ایمبیسی تو کام ہے صرف اب پوچھنا، فورن انٹرنیشنل ریلیشنز اور پاکستان کے فورن پالیسی کے اوپر بات کرنا. ان کا کام ہے ڈومیسٹک پولیٹکس کے اندر انٹرفیئر کرنا، اور وہ کہ حکومت کو گرانے کے لیے سازش ہے نو کانفیڈنس. سو جب انکوائری ہوگی یہ چیزیں سامنے آئیں گی. سب سے بڑی چیز سامنے آئے گی کہ ڈونلڈ لو کس کو کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ. ایمبیسڈر تو میرے نیچے تھا، فورن آفس میرے نیچے ہے. وہ کس کو کہہ رہا تھا کہ اس کو عمران خان کو اگر تم نہیں ہٹاؤ گے تو ملک کو مشکلات کا سامنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آنی ہیں. لہٰذا میں اس لیے نہیں بولتا کہ ابھی لگے گا ایلیگیشنز ہیں، لیکن جب انکوائری کے سامنے آپ جائیں گے تو پھر آپ اپنا موقف رکھیں گے، دوسرے اپنا رکھیں گے. انکوائری پھر اپنی تحقیقات کرے گی. جی طارق متین صاحب پلیز کوشچن. السلام علیکم خان صاحب. خان صاحب میں نے آج یہ جو تمام حلقے ہیں ان میں رپورٹرز سے بات کی ہے، سب جگہ ایک ایک، اور ملتان میں اور لاہور میں 2 سے 3 رپورٹرز تھے.
تو سوائے 2 کانسٹیٹوئنسیز کے، ایک زین قریشی کی اور ایک کھوکھر کی لاہور میں، اسد کھوکھر کی، یہاں تھوڑا سا ایج ہے اوپوننٹس کو. باقی جگہوں پر پی ٹی آئی جو ہے وہ 70-30 والی پوزیشن میں آگے ہے. تو یہ 18 سیٹوں پر پی ٹی آئی آگے ہے. میرے سوالات جو ہیں وہ 2 ہیں. ایک، کچھ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ تو نظر آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی آپ بتائیے کہ نیوٹرلز اس بائی الیکشن کے کمپٹیشن میں کتنے نیوٹرل ہیں. ایک دوسرا، پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ میاں نواز شریف واپس پاکستان آ جائیں، اس کے لیے پرویز مشرف کو آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان واپس آ جائیں. آپ کا اس پر کمنٹ؟ دیکھیں، میں نے 26 سال سے پاکستان میں وہ پولیٹکس کی ہے جو کسی نے نہیں کی. یہاں تو یہ ہے نا کہ جنرل جیلانی نے اٹھا کے کسی کو پولیٹکس میں لے آیا، تو ڈیڈی جس کو کہتے تھے وہ آ کے ایوب خان کی کیبنٹ میں ان کو بٹھا دیا، اور پھر بچے، ان کے بچے تیار ہو گئے سارے. یعنی انہوں نے تو کسی نے سٹرگل نہیں کی. اب بلاول بیچارے نے کیا سٹرگل کی ہے؟ اس کو اردو بھی ابھی تک نہیں بولنی آتی. 14 سال ہو گئے پارٹی کا چیئرمین بنتے ہوئے. کبھی نہ کبھی کوئی بات کر دیتا ہے، لوگوں کو مطلب ہی یعنی کام پہ ٹانگ نہیں ہے، یا پھر بارش آتا ہے. یعنی تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سٹرگل ہی نہیں کی زندگی میں. میں نے 0 سے پارٹی شروع کی، 14 سال ولڈرنس میں رہا، تھوڑے سے لوگ تھے میرے ساتھ، اور اس کے بعد پاکستان کی ایک جینوئن گراس روٹ پارٹی بنائی ہے. اور میں 26 سال سے کیمپیننگ کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے جو یہ کیمپین کی ہے یہ بائی الیکشن کے لیے، میری سارے 26 سال میں نے کبھی پبلک کو اس طرح کا جذبہ جنون نہیں دیکھا جو میں نے اس کیمپین میں دیکھا. میں 2018 کے الیکشن جو ہم جیتے تھے، میں نے اس الیکشن میں اس طرح کا جذبہ نہیں دیکھا اور شعور نہیں دیکھا، اس طرح کی عوام میں بیداری نہیں دیکھی جو آپ دیکھیے. یہ کبھی بھی یہ الیکشن نہیں جیت سکتے. یہ جو 2 سیٹوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ 2 سیٹوں میں بھی نہیں جیت سکتے. یہ ان کا صرف اب پلان بنا ہے کہ جناب ہم نے اب ان کو آرڈر میں لے ہیں. ایکس کو خاص طور پہ آرڈر آیا ہے کہ آپ نے ہر صورت جتانا ہے اس کو ایک غیر آئینی، غیر قانونی وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھا ہوا ہے. ساری مشینری پھر سے جو ڈی آئی جی لاہور ہے اور جو سی سی پی لاہور ہے، وہ ان کے نوکر بن کے کام کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں. کتنے لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کاٹ چکے ہیں. کبھی سنا ہے کہ ہمارے ایک علی امین گنڈا پور کو کہتے ہیں کہ آپ جا کے کیمپین نہیں کر سکتے پنجاب میں؟ اس کا پنجاب میں آنا بند کر دی. کبھی ایسی چیزیں سنی ہیں؟ تو یہ سارا ایک ہی ان کی اب ذہن میں آئی ہوئی ہے بات کہ کسی طرح دھاندلی کر کے، ڈرا کے، دھمکا کے انہوں نے یہ الیکشن جیتنا. اور میرے خیال میں کہ یہ اب جو مرضی بھی کریں گے نا، اگر یہ الیکشن جیتے، انہوں نے اس سطح کی دھاندلی کریں گے یہ کہ اس سارے الیکشن کو ڈسکریڈٹ کر دیں گے، اور اس کے بعد اس الیکشن کا ایک اور فال آؤٹ آئے گا. دیکھیں، جب میں کرکٹ کھیلتا تھا، میں آپ کو بتاؤں 20 سال آپ کو پتہ ہے میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا. میری زیادہ تر کوئی 14 سال میں انٹرنیشنل کرکٹ 15 سال کھیلا جب اپنے امپائر ہوتے تھے. تو یہ ان کے امپائر ہے نا، یہ الیکشن کمیشنر اور یہ انتظامیہ ساری ان کے ساتھ کھیل رہی ہے نا. تو جب ہم میچ کھیلتے تھے اور جب ہم باہر جا کے میچ کھیلتے تھے، ان کے اپنے امپائر ہوتے تھے، تو جب ان کے امپائر ان کی مدد کرتے تھے تو بڑی گراؤنڈ کے اوپر لڑائی ہوتی تھی. میں ہندوستان کے خلاف ایک دفعہ میچ ہم جیتے، ایک ہی دفعہ پاکستان نے ہندوستان کو ہرایا ان کے امپائروں کے ساتھ. تو جو آخری ٹیسٹ تھا وہ تاریخی ٹیسٹ تھا. وہ ان کا یہ ہو رہا تھا کہ وہ بڑا کانٹا ٹیسٹ جا رہا تھا. تو جب وہ آؤٹ نہیں دے رہے تھے تو میرے جو کھلاڑی تھے وہ اتنا ٹینشن ہو گئی گراؤنڈ کے اندر کہ مجھے ایک وقت میں ڈر لگ گیا وہ امپائر کو نہ مارنا شروع کر دیں. تو مجھے امپائر کے بیچ میں ایسے کھڑا ہونا پڑتا تھا اور کھلاڑیوں کے اتنا ٹینشن اور انتشار تھا. میں نے دنیا میں کیمپین لیڈ کر کے نیوٹرل امپائر لے کے آیا. اور اس کے بعد آج آپ دنیا کی کرکٹ میں دیکھیں کہ سارے جو جیتا ہے جو ہارتا ہے سب اکنالج کرتے ہیں کیونکہ امپائروں کا رول ختم ہو گیا ہے، وہ چیٹنگ نہیں کرتے. میں نے جب پرائم منسٹر بنا میں نے ای وی ایم مشینز کا کہا. 2.5 سال سے میں لگا رہا کہ ای وی ایم مشینز لے کے آؤ. ہندوستان میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہے،
ایران میں بھی ہے. اب 3-4 دن پہلے پٹن جو کہ ایک این جی او ہے جو یہ سروے کرتا ہے الیکشنز کا، پٹن، اس کی اب رپورٹ آئی ہے 163 طریقے ہیں الیکشن میں دھاندلی کرنے کے. 163 طریقے. 130 رپورٹ کے مطابق ای وی ایم مشین سے ختم ہو جاتے ہیں. یعنی ای وی ایم مشین اب لے آئیں 130 طریقے ختم ہو جاتے ہیں. اب کون نہیں مانا؟ یہ دونوں پارٹیز انہوں نے پورا زور لگا دیا کہ ای وی ایم مشینز نہ آئیں. ہم کوشش کر رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی، کسی گورنمنٹ نے پہلے کوشش نہیں کی، اور یہ پوری انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح ای وی ایم مشینز نہ آئیں. اور ان کے ساتھ کون ملا ہوا تھا؟ یہ الیکشن کمشنر. اس الیکشن کمشنر نے پوری طرح مخالفت کی جب اس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. الیکشن کمشنر کا کیا کام ہے مخالفت کرنا؟ کیونکہ ان کو تو جو گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے ان کو تو امپلیمنٹ کرنا ہے. جس کا کام ہے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کا، وہ مخالفت کر رہا تھا ای وی ایم مشینز کی. اور مجھے پتہ ہے پیچھے سے اس کو کون انسٹرکشنز دے رہا تھا، کیونکہ یہاں خفیہ پاورز ہیں جو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں الیکشن. ای وی ایم مشین سے وہ کنٹرول نہیں کر سکیں گی. تو جتنی بھی میں نے کوشش کی انہوں نے نہیں آنے دی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم جان کے یہ ایسی سسٹم بنائے ہوئے جس میں دھاندلی ہو. اب یہ پوری تیاری ہے ان کی کل دھاندلی کی. میں نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو ساروں کو خاص میسج دی ہے کہ یہ جو اب الیکشن ہے، یہ الیکشن نہیں، یہ جہاد ہے. کل یہ الیکشن پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے، اور یہ یا ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا. یہ کراس روڈز پہ ہے. اور انشاءاللہ مجھے جو امید ہے، جو میں پبلک کا رسپانس دیکھ رہا ہوں کہ دھاندلی کے باوجود، اور انشاءاللہ میرے پولنگ ایجنٹس جن کو میں نے تیار کیا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے خریدنے کی کوشش کرنی ہے پولنگ ایجنٹس کو بھی، وہ بھی مجھے خبر مل گئی ہے، انشاءاللہ اس کے باوجود جیتیں گے. نجم باجوہ پلیز کوشچن کریں اپنا. نجم آپ میوٹ ہیں. نجم آپ کی آواز نہیں آ رہی. میوٹ اور ان نجم پھر ہم آپ پہ واپس آتے ہیں. صدیق آپ کوشچن کر لیں. صدیق جان. جی بہت شکریہ خان صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ایک تاثر بن گیا ہے یا بنا دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اصل لڑائی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی بہت بڑی حقیقت ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں، جو سیاسی جماعت باہر ہوتی ہے پارلیمنٹ سے، حکومت سے، وہ کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح سے اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بہتر ہوں اور اسٹیبلشمنٹ ان کو اقتدار میں لے آئے. اس وقت ایک تو تاثر آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج نہیں ہو رہے. آپ نے بہت زیادہ کہا کہ آپ نے نمبر بھی بلاک کر دیے ہیں. اور تیسرا اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ اوپر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے ادارے کے حوالے سے، وہ آپ کی جماعت ایک طے شدہ منصوبے کے ساتھ کروا رہی ہے. تو جب آپ کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے جو کہ ایک تاثر ہے، اور اگر آپ الیکشن ہار جاتے اس کے بعد آپ شور مچائیں گے، کتنا سا شور مچائیں گے، تو کیا آپ کی کا لائے عمل ہے جو اس وقت ہوا اور فضا ہے حلقوں میں، وہ تو واضح طور پر آپ کے حق میں ہے. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کی وجہ سے آپ سیٹیں ہار جاتے ہیں تو سوائے اس کے کہ آپ بعد میں شور مچائیں گے، کیا آپ کے پاس لائے عمل ہے، آپ کیا کریں گے اس کے بعد؟ دیکھیں، میں کیوں اسٹیبلشمنٹ سے لڑوں گا؟ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب فوج. اگر میرا تو کوئی لندن تو چھوڑو، پاکستان میں کوئی پراپرٹیز آپ نے سنا ہے نا، میری تو کوئی بات پراپرٹی نہیں ہے. میں نے تو جب میرا انہوں نے عدالت میں کیس کیا تھا، میرا جو لنڈن فلیٹ تھا، تو 8 مہینے میں نے عدالت میں کھڑے ہو کے ایک ایک بتایا کہ میرا وہ کدھر سے پیسہ آیا، کون سی انکم تھی. میں تو خیر کرکٹ کھیلتا تھا، تو میں نے اور منی ٹریل ساری دکھائی. وہ بیچ کے پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں، وہ بھی ساری منی ٹریل دکھائی. تو میں نے تو کہیں جانا نہیں ہے، میں نے تو یہیں رہنا ہے، میرا تو یہ گھر ہے، میں تو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں. تو ہم کیوں چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو؟ ہماری تو کوشش یہ ہوگی کہ ہماری فوج مضبوط ہو. اگر اسٹیبلشمنٹ غلط فیصلے کر بیٹھی ہے، دیکھیں پرابلم یہ ہوتا ہے، ان کے پلان اے ہوتا ہے، پلان بی ہوتا ہے، پلان سی ہوتا ہے. اگر پلان اے سے یہ پلان بی پہ چلے گئے ہیں،
میرے سے تو کسی نے پوچھا کیوں پلان بی پہ گئے ہیں, مجھے تو کسی نے نہیں بتایا, نہ وہ کوئی ڈسکس ہوا ہے, مجھے نہیں پتا کیوں گئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اندر ڈسکشنز نہیں ہوتی, ان کی جو مشاورت ہونی چاہیے نا وائڈ سپریڈ, وہ ہوتی نہیں ہے. کیسے یہ ایک دم پلان سے دوسرے پہ پہنچ جاتے ہیں, اور اگر وہ نہیں چلتا پلان تو کیا کوئی سیلف کریکٹیو میجرز ہیں؟ میں نے تو نہ کبھی کوئی ان سے لڑائی کسی سے کی ہے, نہ میں کبھی لڑائی کرنا چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے. میں تو جب سے پالیٹکس میں آیا ہوں, میری تو ایک کوشش ہے کہ ہمارا ملک وہ بنے جس کے لیے یہ بنا تھا, اسلامی فلاحی ریاست. 26 سال سے اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں. اب اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میرے سے ناراض ہے, مجھے نہیں پتا کیوں ہے, مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. اگر کوئی میرے سے بات کرنا چاہتا ہے, میں سارا وقت دروازے کھلے ہیں. لیکن جو خطرناک چیز ہے نا, یہ جس طرف ہم جا رہے ہیں, مجھے اپنے ملک کی فکر ہے اس وقت, کیونکہ یہ جو ایک تاثر پبلک میں چلا گیا, اور آپ کہیں سوشل میڈیا میں, یہ یاد رکھیں سوشل میڈیا کو کوئی کنٹرول نہیں کرتا. آپ بھی صدیق, آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز ایک ٹرینڈ شروع کریں, اگر اس ٹرینڈ کو لوگ اپناتے نہیں ہیں, وہ ایک دم ختم ہو جاتی ہے. جب تک سوشل میڈیا تو وہ چیز اٹھاتا ہے جو پبلک کی آواز ہے. یہ ایک قسم کی ایک نئی ڈیموکریسی آ چکی ہے. میرے پاس ٹیلی فون ہے, میری آواز ہے, اور میں ہر چیز کے اوپر بات کرتا ہوں. یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ کنٹرول نہیں ہو سکتی. سوشل میڈیا میں مجھے یاد ہے, ہمیں کئی دفعہ کچھ ہوتا تھا, ہمیں پڑ جاتا تھا ہمارا سوشل میڈیا. آپ یہ کنٹرول نہیں کر سکتے. اب یہ جو تاثر چلا گیا ہے کہ یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے, ان چوروں کے ساتھ. پاکستان 30 سال سے ہم ملک کو لوٹ رہے ہیں. 1100 ارب روپے کے ان کے اوپر اس وقت کرپشن کے کیسز تھے, جو انہوں نے NRO2 اپنے آپ کو دے دیا. اب ساری قوم کو غصہ ہے, ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. مہنگائی اسپانوں پہ اور اکانومی زمین پہ. 4 نمبر پہ آ گئے ہیں جو پاکستان ڈیفالٹ کرنا ہے, جو کہ اکانومی 3 مہینے پہلے خود ہی ان کی اکنامک سروے کہتی تھی کہ پاکستان سسٹینیبل گروتھ پہ نکل گیا ہے. موڈیز کہہ رہی تھی ہماری کریڈٹ ریٹنگ پلس ہے. کرونا سے دنیا کی ساری 190 ملکوں میں 3 ٹاپ ملک تھے, جن میں پاکستان ایک ہے, جو بہترین طریقے سے صدی میں ایک دفعہ کرائسس آتا ہے, اس میں سے پاکستان نکلا. کس طرح وہ گورنمنٹ کو, جب وہ گورنمنٹ گرا کے سازش کے تحت ان کو لے کے آئے ہیں, اور یہ جب پرفارم نہیں کر رہے, تو سارا تو نزلہ گر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. مجھے یہ خطرہ ہے کہ جب ایک پبلک کا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ بڑھتا جائے گا, نقصان تو پاکستان کا ہے. ہمیں تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح یہ اس کا کریکٹیو پروسیس شروع ہو, اور راستہ ایک ہی ہے. صدیق, میں اپنی ساری قوم کو آج آپ کو بھی اور کہتا ہوں, جو مرضی آپ کر لیں, سوائے صاف اور شفاف الیکشن کے یہ ملک مزید اور نیچے جائے گا اور انتشار کی طرف جائے گا. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی, آپ دھاندلی کر کے الیکشن پہ شک جتا دیں, اس سے ملک میں تو سیاسی طور پہ ملک میں سٹیبلٹی نہیں آنے لگی, اور جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, اکنامک سٹیبلٹی تو اور نیچے چلی جائے گی. جو اکانومی ہے اس وقت, کوئی بھی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہے. مجھے تو خطرہ یہ ہے کہ یہ جو ریمیٹنسز گرنی شروع ہوگی, جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں, ایکسپورٹس تو ابھی گر گئی ہیں. اگر اسی طرح گیا ہمارے پاس, تو ہم تو سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں. لہٰذا ملک کو یہ لوگ جو اپنی چوری بچانے کے لیے آئے تھے, یہ ملک کو نہیں نکال سکتے اس میں سے. صرف ایک طریقہ ہے کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. جو بھی حکومت آئے گی, پرووائڈڈ صاف اور شفاف الیکشن ہو, وہی اسٹیبلٹی لے کے آئے گا پاکستان میں. جی نجمہ گلوبل ولیج سے پلیز کائنڈلی. السلام علیکم خان صاحب, تھینک یو فار گیونگ می ٹائم ٹوڈے. میں نے پتہ کرنا تھا, یہ جو صدیق جان صاحب نے بھی کہا, آپ جلسوں کے علاوہ ڈانڈلی ہو کل تو کریں گے کیا؟ دس از دا پلان آف ایکشن دیٹ وی آل وانٹ ٹو نو, بیکاز جلسے تو آپ نے بہت زیادہ کر لیے ہیں, they've been very effective, they've been huge, لیکن ultimately if ڈانڈلی پھر بھی کل ہوتی ہے, تو then what is your plan of action? دیکھیں نجمہ, پرابلم میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے.
ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے اور جو ماشاءاللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں آج تحریک انصاف سارے پاکستان میں ہے. کسی پارٹی کا وہ ووٹ بینک نہیں جو آج تحریک انصاف کا. کوئی پاکستان کی تاریخ میں پارٹی اتنی پاپولر نہیں تھی جو آج تحریک انصاف ہے. کسی پارٹی نے 10 دنوں کے اندر پشاور کا ریکارڈ کراؤڈ, اس کے بعد جلسہ کرتی ہے مزار قائد پہ کراچی, وہ ریکارڈ کراؤڈ 10 دنوں کے اندر, اور مینار پاکستان میں کرتی ہے وہ ریکارڈ کراؤڈ. جتنے بھی ابھی بائی الیکشنز کے میں نے کیمپین کیے ہیں 2018 سے زیادہ پبلک نکلی ہے. اس وقت پاکستان کو جو ضرورت ہے وہ ایک فیڈرل پارٹی کی جو سارے صوبوں کو اکٹھا رکھے. آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں تقسیم, یہ سندھ میں تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی پارٹیز جو نفرتیں پھیلا کے جی سندھو دیش کر دیں, یا جاگ پنجابی جاگ, یا پختونستان, یا جو یہ ہمیشہ الطاف حسین جس طرح کے لوگوں کی نفرتیں پھیلا کے تقسیم کر کے انسانوں کو یہ اپنی ریلیونس بڑھاتے ہیں. تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جو سارے پاکستان کو اکٹھا کر کے ملک کو مضبوط کرنا چاہتی ہے, اور وہ کر سکتی ہے کیونکہ سارے پاکستان میں اس کا ووٹ بینک ہے. اب آپ نے جو بات کی نا کہ اگر انہوں نے دھاندلی کر کے ہمیں ہرا دیا, کس کا نقصان ہے؟ پاکستان کا نقصان ہے. ایک فیڈرل پارٹی, ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو آپ کمزور کر رہے ہیں, اور کس کو آپ تکڑا کر رہے ہیں؟ وہ پارٹی جو رہ گئی ہے چھوٹی سی سینٹرل پنجاب میں, اس کی تو ساری, ان کو تو پختونخوا میں وائپ آؤٹ ہو گئی ہیں. سندھ میں یہ ویسے ہی نہیں ہے, بلوچستان میں ہے نہیں, ساؤتھ پنجاب میں یہ ہے نہیں, نارتھ پنجاب میں پی ٹی آئی ہے, تو رہ گئی سینٹرل پنجاب میں. ایک ریجنل, ایک چھوٹی سی پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ایک فیڈرل پارٹی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, کس کا نقصان ہے؟ اور پھر اگر اسی طرح جو پارٹی ایک ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں نا, ہم نے تو کبھی انتشار نہیں کیا. یہ جو انہوں نے 25 مئی کو ہمارے پہ ظلم کیا ہے, 3 دفعہ انہوں نے دھرنے کیے ہیں, ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا. ہمارے اوپر جو تشدد کیا, اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ہماری عدالتوں نے سو موٹا ایکشن نہیں لیا. سب کے سامنے عورتیں بچوں کے اوپر شیلنگ کر رہے ہیں, گھروں میں عورتیں جا کے, وہ جسٹس جو ہماری ولید اقبال کی والدہ, علامہ اقبال کی بیٹے کی بیوی, سوچیں ان کے اوپر رات میں گھر کے جسٹس ناصرہ اقبال کے گھر کے گھس کے 2 بجے وہاں گھس گئے, لوگوں کے ایک بچے کو, 2 عورت اور بچہ, وہ اس کی بیٹی 10 سال کی رو رہی ہے. یہ ایسی کبھی کسی نے حرکتیں کی ہیں؟ اور کیا کرنے جا رہے تھے؟ ایک پرامن احتجاج کہ یہ امپورٹڈ حکومت کو ہمارے اوپر مسلط کیے. دیکھیں اگر یہ کریں گے, اگر یہ فورس استعمال کریں گے, اگر چلیں بڑا انہوں نے ایف آئی آرز کاٹ کوٹ کے میرے اوپر 16 کھاٹی ہوئی ہیں, ہمیں بند کر, اچھا چلے ہمیں ہماری آواز بند بھی کر گئے, کیا اس کا مطلب کہ ملک آرام سے چپ کر کے لوگ خوش سے مان جائیں گے ان لوگوں کو؟ وہ پھر ہوگا اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو بند کر دیتے ہیں جو کہ سب سے بڑا ووٹ بینک ہے جس کا, اور آپ یہ چوروں کو اوپر لے کے آتے ہیں. پہلے تو سب سے پہلے ساروں نے برا بھلا کہنا اسٹیبلشمنٹ کو, یہ ہمارے لیے ایک یہ نقصان ہے. دوسرا, جب یہ پھٹے گا, کیونکہ آپ جب بند کر دیتے ہیں آواز جو کہ جمہوری آواز ہے, تو اس نے وہاں غصہ رکنا تو نہیں ہے, وہ پھٹنا ہے کہیں نہ کہیں. اور وہ جب پھٹے گا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سری لنکا کو بھول جائیں گے. 22 کروڑ پاکستانی ہیں, سری لنکا میں صرف 2.25 کروڑ لوگ ہیں یا 22 کروڑ ہیں. یہ اگر ہاتھ سے نکل گیا تو یہ کوئی نہیں اس کو کنٹرول کر سکتا, کوئی دنیا کی اسٹیبلشمنٹ نہیں کنٹرول کر سکتی جتنی بڑی طاقتور ہو, جب ایک عوام کا سمندر سڑکوں پہ آ جائے. لہٰذا یہ بہت غلط کریں گے اگر یہ جس سطح کی انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے, یہ سب سے زیادہ ملک کو نقصان پہنچائیں گے اگر انہوں نے دھاندلی کر کے پبلک کے مینڈیٹ کو انہوں نے چینج کر دیا. عبیر خان ٹرینڈز پاکستان سے پلیز اپنا کوشچن کریں. عبیر جی السلام علیکم خان صاحب. میرا سوال یہ ہے خان صاحب, ہم ٹرینڈز پاکستان کے پلیٹ فارم
ٹائمز پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس وقت جلسوں کو کور کر رہے ہیں. گراؤنڈ پہ آپ ہی کا نام ہے اور آپ کا جو بیانیہ ہے وہ بک بھی رہا ہے اور عوام اس طریقے سے بات کر رہی ہے جیسے پہلے کبھی نہیں کی گئی. میرا سوال یہ ہے کہ پولنگ سٹیشنز کے اوپر تو پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ دھاندلی روک لیں گے, وہ ٹرین ہو چکے ہیں, لیکن ہم نے 2018 میں بھی یہ دیکھا کہ کچھ حلقوں میں جیسے خواجہ آصف کا رزلٹ تھا, رانا ثناء اللہ صاحب کا رزلٹ تھا, وہ رات کو ہار گئے تھے لیکن صبح ان کے نتائج چینج کر دیے گئے. ایسی دھاندلی کو روکنے کا کیا پلان ہے تحریک انصاف کے پاس جو آر او کے آفس میں جا کر ہوتی ہے؟ اور دوسرا, بہت کوئکلی آپ نے بھی 2-3 دفعہ اسی سیشن میں پارلیمنٹری جمہوریت کے متعلق بات کی کہ اس میں یہ خامی ہے, اس میں یہ خامی ہے. عوام کا بھی ہم سے بڑا سوال رہتا ہے, کیا اگلے الیکشن میں تحریک انصاف صدارتی انتخاب کا جو نعرہ ہے وہ بلند کرے گی یا صدارتی نظام کے لیے ریلی کرے گی یا نہیں؟ اس کو ذرا جواب دیجیے. دیکھیں, یہ کیوں ای وی ایم مشینز نہیں آنے دی, میں پھر سے سوال پوچھتا ہوں. کیونکہ ای وی ایم مشین ہوتا کیا ہے, وہ کیلکولیٹر ہوتا ہے, سارے رزلٹس پنچ کرتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم 4 دن سے کیا کر رہے ہیں؟ صرف ایک چیز کر رہے ہیں کہ کیسے ہم نے ان کی دھاندلی روکنی ہے. کون سی, مثلا انگلینڈ کے اندر کوئی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا, یا یورپ میں یا امریکہ میں, کہ آپ کی 4 دن سے ٹریننگ کیا ہو رہی ہے کہ انہوں نے دھاندلی کیسے آپ نے روکنی ہے. یہ ویسے بڑا برا ریفلیکٹ کرتا ہے ہمارے ملک میں کہ سوچیں کہ ہماری اخلاقیات, ہماری مورل ویلیوز کدھر تک گر چکے ہیں کہ ہم صرف اور صرف سوچ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن کو چوری ہونے سے کیسے روکنا ہے. اور اسی لیے میں لگا رہا تھا ای وی ایم مشینز کے اوپر الیکٹرانک ووٹنگ, کیونکہ آپ کیلکولیٹر ہے, جیسے ہی آپ پنچ کرتے ہیں ووٹس, جیسے ہی پولنگ ختم ہوتی ہے آپ نے بٹن دبایا, رزلٹ آ گیا. اب یہ کیوں انہوں نے اپوز کیا تھا سب نے؟ کیونکہ یہ ساری اس کے بعد ساری دھاندلی شروع ہوتی ہے, اور وہ جنہوں نے پیچھے بیٹھ کے رزلٹ مینیپولیٹ کرنے ہیں وہ پھر دیکھتے ہیں, وہ ڈیلے کرتے جاتے ہیں رزلٹ. خواجہ آصف کیسے جیتا ہے؟ کیونکہ وہ ہارا ہوا تھا, لیکن وہ جنہوں نے رزلٹ چینج کرنے تھے انہوں نے پھر اتنی, اور طریقے ہیں 163 طریقے ہیں جس میں سے ڈبل سٹیمپ کر دیتے ہیں اور ووٹ ضائع کر دیتے ہیں, سٹف کر دیتے ہیں, ایکسٹرا انہوں نے بیلٹ چھپائے ہوئے ہیں, ہمیں بھی پتہ چلا ہے انہوں نے ایکسٹرا بیلٹ چھپائے ہیں. مسٹر ایکس کے پاس پورا کہ 1:2 انہوں نے کوڈ بنائی ہوئی ہے کہ اگر ادھر جن پولنگ سٹیشنز کے اوپر اگر وہ 1 ووٹ ڈالے گا تو ہم 2 ڈلوا دیں گے, یا اگر زیادہ ضرورت ہو 3. اس طرح کی ساری, یہ ہو نہیں سکتا ای وی ایم مشینز کے ساتھ. اس لیے سب نے مل کے 2.5 سال میں کوشش کرتا ہے, انہوں نے نہیں آنے دیا. تو آپ کا جو سوال یہ ہے کہ رزلٹ چینج ہو جائیں گے, ہم نے اپنی ٹریننگ تو جس طرح میں نے کہا کہ اپنے پولنگ ایجنٹس کی پوری ٹریننگ کروائی ہے. مجھے پوری خبر مل گئی ہے کہ انہوں نے بڑے پیسہ جمع کیا ہوا ہے پولنگ ایجنٹس کو خریدنے کا. تو میں نے اپنے سارے پولنگ ایجنٹس کو آج پہلی دفعہ زندگی میں, یہ 26 سال میں نے ان کو بتایا ہے کہ یہ جہاد لڑنے جا رہے ہیں آپ کل, کیونکہ آپ کا مقابلہ مافیاز کے ساتھ ہے. یہ الیکشن نہیں ہے, یہ ایکچولی حقیقی آزادی کی جہاد ہے, اور انہوں نے بڑا پیسہ چلانا ہے کل. تو دیکھیں, تیاری تو ہم نے اب جتنی ہو سکے کی ہے. اب انسان جس طرح میں کرکٹ میں کوشش پوری کرتا ہے, باقی اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے. اور پریزیڈنشل سسٹم پہ ذرا خان صاحب وہ اجازت دیجیے گا. دیکھیں, پریزیڈنشل سسٹم جو ہے نا وہ اس طرح آ نہیں سکتا پاکستان میں جب تک کہ ہر ڈویژن کو ہم صوبہ بنا دیں. اگر آپ ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں گے اور پھر آپ پریزیڈنشل سسٹم لا سکتے ہیں. اس وقت پنجاب 60% پاکستان ہے. کبھی بھی چھوٹے صوبوں نے نہیں ماننا کہ پریزیڈنشل سسٹم ہو اگر 60% پاکستان پنجاب ہے. ایک ہی طریقہ ہے اس کا, وہ پہلے کرنا پڑے گا کہ سارے ڈویژنز کو صوبے بنانے, پھر ہو سکتا ہے. نجم باجوہ, اگر آپ آڈیو کا ایشو صحیح ہو گیا ہو تو پلیز کوشچن کریں. جی خان صاحب, میرا نام نجم باجوہ ہے اور بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کیونکہ آج آپ نے کچھ لوگوں کو یو ٹرن کی دعوت دی ہے. اگر وہ یو ٹرن نہیں لیتے ہیں, جو کہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں, کیونکہ کل تو لٹمس ٹیسٹ ہے, جس طرح سے آپ کی سپورٹ ہے پھر بھی دھاندلی ہو جاتی ہے, اور وہ یو ٹرن نہیں لیتے ہیں, تو پھر آخری آپشن کیا ہے؟
کیونکہ بہت سارے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ جلدی لانگ مارچ کی کال دے سکتے ہیں. تو یہ اس کے بعد وہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اب پی ٹی آئی لانگ مارچ کی طرف جائے اور آپ ایک آخری فیصلے کے لیے اسلام آباد میں اکٹھے ہوں؟ دیکھیں نجم، آگے کیا ہوتا ہے وہ تو میں ابھی نہیں کہہ سکتا. لیکن یو ٹرن کیا ہوتی ہے؟ یو ٹرن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک لیڈر، ایک کرکٹ کیپٹن، ایک پارٹی کا سربراہ، ایک جنرل جو بھی فیصلے جب کرتے ہیں نا تو ان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے. عقل کل کوئی نہیں ہوتا. فیصلوں کے اندر بھی آپ کی کس طرح کی مشاورت ہوئی ہے فیصلہ کرنے سے پہلے، وہ بہت امپورٹنٹ. کن لوگوں سے آپ نے کی ہے؟ کیا آپ نے ایسے لوگوں سے تو نہیں کر دی جن کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے؟ کیا ان کی اپنی کوئی ذات بیچ میں آ گئی، اپنا ذاتی انٹرسٹ آ گیا، انہوں نے آپ کا فیصلہ ہی غلط کروا دیا؟ تو جو آپ فیصلے کرتے ہیں ہمیشہ اس میں عاجزی ہونی چاہیے. اور عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ میں جتنا بھی اپنے آپ کو دنیا کا بیسٹ کرکٹ کیپٹن سمجھوں، لیکن جو بھی میں اسٹریٹجی بناتا تھا مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ اس میں کوئی نہ اگر اور ہو جاتی تھی، غلطیاں ہو جاتی تھی، تو عقل یہ ہوتی ہے، کامیابی کا راز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ میں وہ ابیلٹی ہونی چاہیے کہ اس کو کریکٹ کرو، چینج کرو. آپ فیلیور کو کمپاؤنڈ نہ کرو. ایک سیئنگ ہے کہ when you are in a hole stop digging. آپ جب ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں اس کو ٹھیک کرتے کرتے مزید اور غلطیاں نہ کریں. تو میں مثال دی تھی، دو بہت بڑی دنیا کے ایونٹس ہوئے تھے، دونوں دنیا کی اپنے وقت کی سب سے سپر پاورز تھی، جو ہٹلر کی جرمنی اور نیپولین جو اپنی جب پیک پہ تھا فرانس. دونوں کی بیسٹ آرمیز تھی دنیا میں. دونوں فوجوں نے اٹیک کر دیا روس کے اوپر. دونوں فوجوں کو جو روس کی سردی تھی ان کو پتا تھا بڑی مشکل ہے، اور جب انہوں نے ان کو پتا چلا کہ انہوں نے جو روس کو فتح کرنا ہے وہ اگر ایک ٹائم میں نہ کیا اور ان کی سردی آ گئی تو ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن جو ہٹلر تھا اور نیپولین، تکبر انہوں میں اتنا تھا کہ انہوں نے جو پتہ چلا کہ اب غلطی ہے تو واپس ریٹریٹ جو کرنا تھا نہیں کیا. دونوں فوجیں تباہ ہوئی. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میری زندگی یہ جب بڑی اسٹوپڈ باتیں کرتے ہیں جنہوں نے زندگی میں انہوں نے کوئی اچیو ہی نہ کیا ہو، کوئی بڑے فیصلے نہ کیے ہوں، جی یو ٹرن ہو گئی. یو ٹرن تو ایک عقل مند لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے کہ کب ریٹریٹ کرنی ہے اور کب آگے جانا ہے. یہ تو عقل مندی ہوتی ہے، کیونکہ اصل میں تو آپ نے جیتنا ہوتا ہے. تو اس کو ادھر مقصد کے پہنچنے کے لیے، اور یہاں مقصد ہے پاکستان کی بہتری آج کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ ہم دھاندلی کر کے ان کو الیکشن جتا دیں؟ یہ ایک غیر آئینی اور قانونی جو بیٹھ گیا جا کے لوٹوں کی ووٹوں کے اوپر اور وہ ڈسکوالیفائی، یہ جو حمزہ ہے، کیا ان کو الیکشن میں دھاندلی کر کے جتانا یہ پاکستان کی اس میں فائدہ ہوگا؟ کیا یہ جو سارا این آر او کا یہ پلندہ بیٹھ کے آ کے نیشنل اسمبلی میں جنہوں نے آتے ساتھ ہی 1100 ارب روپے اپنے معاف کروا لیے، یہ پاکستان کی بہتری ہے؟ جو اب لیول کی چوری ہوگی پہلے تو یہ معاف کروا کے اب جو یہ چوری کریں گے، جنرل مشرف کے این آر او کے بعد انہوں نے جو 10 سال میں لوٹ مار کی ہے اب وہ معاف کروانے آ گئے. کیا یہ پاکستان کی بہتری ہے؟ تو اگر ہمارا مقصد پاکستان ہے تو یہ ہے ٹائم سوچنے کا کہ اس بہتری میں ہم نے کیسے اپنے ملک کو بچانا ہے. اس میں یہ نہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہے، میری تو کبھی بھی ان سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی. لیکن میں پاکستان کے لیے اگر کبھی مجھے کوئی کہے کہ میں ان چوروں کو مان جاؤں گا، جو مرضی مجھے کہے، اسٹیبلشمنٹ کہے، جو مرضی کہے، سپر پاور کہے، میں تو اپنی جان دے دوں گا، میں ان کو کبھی مانوں گا نہیں. کیونکہ میں نے تو 26 سال ان چوروں کے خلاف جہاد کی ہے. انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. جب یہ دو خاندان 32 سال سے یہ دو خاندان حکومت کر رہے ہیں اس ملک پہ، 32 سال سے. اور یہ 90s کے اندر میں ہندوستان میں جب میچ کھیل کے آتا تھا 80 کی دہائی میں تو وہ لگتا تھا غریب ملک سے امیر ترین ملک میں آ گیا ہوں. 90 کی دہائی میں جب سے یہ دو آئے ہیں ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے رہ گئے ہیں، ہندوستان بھی آگے نکل گیا ہمارے، اور یہ اربوں پتی بن گئے ہیں اور سارے ان کے اثاثے
آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا پیسہ چوری کیا اس ملک سے. ان کے لنڈن میں فلیٹ, ان کے آف شور اکاؤنٹس, یہ تو ابھی تھوڑی سی چیزیں سامنے آئی ہیں. تو یہ تو 30 سال سے ملک چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. اگر کسی کا خیال ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے, کسی اور کا خیال ہے کہ میں کسی صورت میں ان چوروں کو تسلیم کروں گا, کسی کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا. السلام علیکم خان صاحب, میں صدر علی ہوں. میرا سوال یہ کہ آپ کو الیکشن کمیشن کے معاملات کی تو سمجھ آ چکی ہے, پہلے بھی آپ کے علم میں تھا. ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بات کہی ہے ابھی بھی اور پہلے بھی کہتے ہیں کہ پاور ہمارے پاس نہیں تھی, پاور کہیں اور ہے. ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ پاور کہیں اور ہے. تو پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ آپ سلیکشن کمیشن کا انتخاب کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو جب معلوم ہے کہ پاور کہیں اور ہے تو پھر معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ لے کر کیوں نہیں چلتے؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ مزید خطرناک ہو جائیں گے. تو وہ خطرناک کب ہوں گے؟ کب پتہ چلے گا کہ آپ کا خطرناک ہونا جو ہے وہ عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نوجوان ہیں, زیادہ تر ظاہر ہے کہ آپ کے سپورٹر نوجوان ہیں, ان کو ابھی تک کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ سلیکشن کمیشن الیکشن کمیشن دونوں ایک پیج پر ہیں اور دونوں جو ہیں وہ صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں. اور آخری بات یہ کہ 2018 کا جب الیکشن تھا تو آپ کے چہرے پر بڑی مسکراہٹ ہوتی تھی, بڑے آپ پر امید ہوتے تھے, جس کی وجہ سے آپ کو کہا جاتا تھا اور کچھ ہے یا نہیں ہے, ہینڈسم تو ہے ہمارا وزیر اعظم. اب وہ جو اسمائل ہے, وہ جو مسکراہٹ ہے, وہ کہیں غائب ہو گئی ہے. وہ کیوں غائب ہو گئی؟ دیکھیے, میں 3-4 آپ نے سوال پوچھ لیے. پہلے تو الیکشن کمیشن پہ آ جائیں. دیکھیں, میں نے بڑی پاکستان میں الیکشن کمیشنز دیکھی ہیں 26 سال میں. میں نے کبھی اس طرح کی نااہل اور بدنیت اور بائسڈ الیکشن کمیشن ایسی میں نے نہیں دیکھی. یعنی میں نے اتنی بے شرمی سے الیکشن کمیشن کو باعث یعنی ایک جانبدار میں نے ایسے نہیں دیکھا. اور اتنی ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس نے تو ڈیمیج کیا پاکستان کو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہاں 30 سال سے سینٹ کے اندر پیسے دے کے سینیٹر بنتے ہیں, پیسہ خرچ کر کے بنتے ہیں, یعنی ایم پیز کو خریدتے ہیں. 30 سال سے ہی ہو رہا ہے. میں نے ہمارے 2018 میں ہم نے 20 اپنے ایم پیز کو پختونخوا سے ہم نے پارٹی سے نکال دیا کیونکہ انہوں نے پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچی 20 لوگوں کو. اس کے بعد میں کیمپین چلاتا رہا کہ کیا مذاق ہے کہ کیوں ہے سیکرٹ بیلٹ, جب آپ کو پتہ ہے کہ سیکرٹ بیلٹ میں ووٹ بکتی ہے تو کیوں نہیں اوپن بیلٹ کرتے. تو یہ یاد رکھیں کہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے کرکٹ کے اندر نیوٹرل امپائرز لے کے اس لیے آیا تھا کہ ہم جب پاکستان میں میچ جیتے تھے تو جب شروع میں تو وہ دوسری ٹیمیں کہتی تھی ہمارے امپائر نے جا دیا, ہم باہر جاتے تھے تو ان کے امپائر آ جاتے تھے. تو تب میں نے پوری یہ کیمپین چلا کہ پہلی دفعہ دنیا کی 200 سالہ کرکٹ ٹیسٹ ہسٹری میں پاکستان نے پہلی دفعہ نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا. میں نے اتنی کوشش کی ای وی ایم مشینز کی. یہ جو آدمی تھا الیکشن کمشنر, اس نے پوری اس کی مخالفت کی اور ہمیں نہیں آنے دیا. آج اگر ای وی ایم مشینز ہوتی آپ کو فکر ہی نہیں ہونی تھی کہ انہوں نے دھاندلی کرنی ہے, کیونکہ ای وی ایم مشین سے بہت مشکل ہے. اب آپ کا جو سیکنڈ کویسچن ہے, آپ نے یہ کہا کہ یہ جو الیکشن کمیشن اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں, دیکھیں پاکستان کو آگے بڑھنا ہے. کبھی بھی کوئی قوم آگے نہیں بڑھتی جب تک وہ اپنی غلطیوں کی نشاندہی نہیں کرتی, ان کو جب تک کریکٹ نہیں کرتی. ہم پھنسے ہوئے ہیں ایک ٹائم وارپ کے اندر. یہاں یہ خیال ہے کہ جناب پیچھے سے بیٹھ کے گورنمنٹس کو کنٹرول کرو. آپ جب پیچھے سے بیٹھ کے گورنمنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں, ایک بہت بڑا مینجمنٹ پرنسپل دنیا کا آپ وائلیٹ کر لیتے ہیں, اس کے خلاف چلے جاتے ہیں. دنیا کے اندر ایک مینجمنٹ پرنسپل ہے, کسی میں بھی, فیکٹری میں, کسی میں, چھوٹی سی چھوٹی جگہ کے اوپر بھی ادارے کے اندر ایک مینجمنٹ پرنسپل ہے. جس کو آپ ذمہ داری دیتے ہیں اسی کو آپ اتھارٹی دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ذمہ داری عمران خان کی ہے اور پاور کہیں اور ہے. کوئی مینجمنٹ پرنسپل ایسے کام نہیں کرتا. آپ اگر اس طرح پاکستان کو کوئی بھی چلائے گا, یہ ملک نہیں چل سکتا ایسے. اور آپ آگے پیچھے رہ گئے. ہمیں اس وقت ملک میں جب تک ہم اصلاحات نہیں کریں گے,
یہ ملک اس وقت جدھر یہ پہنچا دیا اور جدھر لے کے جا رہے ہیں یہ پاکستان نہیں, ہمارے سے سارے ملک آگے نکل گئے. ہندوستان کے آج ریزروز دیکھیں, ہندوستان 80s میں ہمارے سے پیچھے تھا. بنگلہ دیش کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہمارے سے آگے نکل جائے گا. جو غربت بنگلہ دیش میں تھی, آپ تو پاکستان, ویسٹ پاکستان تو امیر ملک تھا ان کے مقابلے میں. یہاں سے بنگلہ دیش کے لوگ لیبر, پاکستان میں ابھی بھی کتنے لوگ کام کرنے آتے تھے, غربت وہاں اتنی زیادہ تھی, وہ آگے نکل گئے ہمارے سے. کیونکہ ہم ایک پھنسے ہوئے ہیں, ایک وشس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی جو بیلنس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ریالٹی ہے پاکستان میں, ماننا پڑے گا. لیکن جو بیلنس ہے اسٹیبلشمنٹ میں اور گورنمنٹ کے اندر, اگر وہ بیلنس نہیں ہوگا یہ ملک صحیح طرح ایڈمنسٹر نہیں ہو سکتا, نہیں چل سکتا. تو اس لیے اگر ہم نے آگے جانا ہے تو ابھی سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں آگے جانے کے لیے کیا کرنا ہے. کیا ایسے ہی چلنا ہے؟ ایسے نہیں چلے گا. وہ مسکراہٹ والی بات بھی بتا دی. مسکراہٹ تو انشاءاللہ کل شام کو آپ دیکھیں گے میری مسکراہٹ انشاءاللہ. بہت شکریہ. لاسٹ 2 questions. عدیل وڑائچ پلیز کوشچن کریں. خان صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ بلکہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے, نہ ہی فوج سے آپ لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی لڑیں گے. لیکن آپ روزانہ کی بنیاد پہ مسٹر ایکس, مسٹر وائی, خفیہ پاورز, بلکہ اب تو پہلے کچھ ڈھکے چھپے الفاظ میں ہوتا تھا, اب آپ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں. تو کیا یہ محاذ رائی نہیں؟ عام آدمی تو اس کو محاذ رائی ہی سمجھتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. دوسرا, آج ایک خبر سامنے آئی ہے کہ آپ نے کوئی خواہش کا اظہار کیا تھا چیف الیکشن کمشنر سے خفیہ ملاقات کے حوالے سے. اس کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو اگر میں اگر کبھی اسٹیبلشمنٹ کی تنقید کرتا ہوں, تعمیری تنقید ہے, بہتری کے لیے. کوئی اس لیے نہیں کرتا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ڈیمیج ہو اس سے. اور میری ایک سٹیٹمنٹ آپ نہیں بتا سکتے کہ میں نے کبھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہو کہ اپنے ملک کی فوج کو ڈیمیج کروں. کیونکہ میں انٹرنیشنل پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی میں انٹرنیشنل ریلیشنز دنیا میں پولیٹکس کے اندر میں نے یونیورسٹی سے کیا اور میرا انٹرسٹ بھی وہ ہے. اور میں ساری مسلمان دنیا کو خاص طور پر اسٹڈی کرتا رہا ہوں. دیکھیں, جو مسلمان دنیا ہے نا, اس کے اندر اگر ایک مسلمان ملک کے پاس کمزور فوج ہے تو جو آج کل کے حالات ہیں, آپ ذرا صرف نقشہ دیکھ لیں, لیبیا سے شروع ہوں, صومالیہ پہ پہنچیں, یمن پہنچیں, یہ ادھر سیریا پہنچیں, افغانستان, ساروں کا برا حال ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ پاکستان ایک ملک کا ڈیفنس تکڑا ہونا چاہیے. اور ہمارا جس طرح کی بی جے پی کی حکومت ہے اس وقت ہندوستان میں, ایک خطرناک حکومت ہے. تھوڑا سا بھی یہ نظر آیا کہ پاکستان کمزور ہے, مجھے خطرہ اپنے ملک کا ہوگا. تو لہٰذا کبھی بھی ہم اپنی ملک کی فوج کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہتے. لیکن کہیں جگہ آپ کو تنقید کرنی پڑتی ہے. اپنے بچوں کی بھی آپ تنقید کرتے ہیں نا, ان کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں. میں اپنی پارٹی کے ممبرز لوگوں کی تنقید کرتا ہوں تاکہ وہ بہتر ہو, ڈیمیج کرنے کے لیے نہیں. اس وقت مجھے خطرہ یہ ہے کہ جس طرح ہم جا رہے ہیں یہ کرپٹ سیٹ اپ کے ساتھ لنک ہوگی اسٹیبلشمنٹ. خطرہ یہ ہے کہ سارا جو یہ گند کر رہے ہیں, جو ملک کی معیشت, جو مہنگائی, وہ سارا نزلہ جائے گا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, اور عوام اور ان کے اندر فاصلے بڑھتے جائیں گے. لہٰذا ایز اے پاکستانی میری پوری کوشش ہے کہ میں ان کو گائیڈ کروں کہ اس میں سے صرف اب مزید بگڑتا جائے گا. ایک ہی راستہ آپ کے پاس ہے. اس ملک کو اگر آپ نے اس میں سے دلدل میں جو گھستا جا رہا ہے اسے نکالنا ہے. کوئی باہر کا ملک نہیں مدد کرنے لگا. جو بھی ہم سمجھتے ہیں نا کہ باہر کا ملک, وہ آپ نے شہباز شریف کا وہ دیکھا ہی ہوگا نا کہ میں ترکی گیا تو میں ادھر اور ادھر گیا تو میں بھیک مانگنے نہیں آیا, لیکن مجبوری ہے ہم. وہ اس لیے ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ باہر کے ملک ہمیں نکال لیں گے اس سے. وہ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ کچھ مدد کر بھی سکتے ہیں, لیکن جب تک ملک اپنی مدد نہیں کرتا ہم اس میں سے نہیں نکلنے لگے جس طرف ہم جا رہے ہیں. تو ایز اے پاکستانی میرا کام ہے, ہم نے اس ملک میں ہمارا جینا مرنا ہے. میرا کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے یا میں نے کوئی ملک سے باہر جانا ہے. اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ڈائریکشن دیں. اور میں بڑا ہوں ان سب سے,
میں پاکستان دنیا دیکھ کے میں ان کو ڈائریکشن دے رہا ہوں کہ دیکھیں اس راستے میں صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. یہ تنقید نہیں, یہ یعنی یہ ڈیمیج کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ ملک کی بہتری کے لیے اور سب کی بہتری. اور ظاہر ہے ملک اوپر جائے گا, فوج اوپر جائے گی اور ملک ساتھ ساتھ ہی اوپر جائیں گے, ساتھ ہی نیچے آئیں گے. چیف الیکشن کمشنر سے متعلق سوال کا جواب دے دیجیے گا. آپ نے خفیہ ملاقات کی کوشش کی, ان کی جانب سے انکار ہوا. اتنا گھٹیا آدمی جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے, میں تو اس سے نہ کبھی ملنا چاہتا ہوں نہ اس کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ جو بددیانت دار آدمی یہ جو حرکتیں کر رہا ہے, میں نے ابھی کہہ رہا ہوں, میں نے اس ملک کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا الیکشن کمشنر نہیں دیکھا. جی حسنین, لاسٹ کوسچن آف دا سیشن پلیز. السلام علیکم سر, حسنین نیا پاکستان سے. میرا سوال یہ ہے سر, جب سے آپ کو اتارا گیا, میں آپ کے ہر جلسے میں کوریج کے لیے گیا, لوگوں سے انٹرویوز کیے. سر حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نیوٹرلز کے لیے نفرت پیدا ہو چکی ہے جو مزید بڑھ رہی ہے. اگر یہ ہمارے نیوٹرل رہتے ہیں تو یہ نفرت ختم نہیں ہوگی. آخر یہ نفرت کیسے ختم ہوگی؟ اور سر جو ہمارے نیوٹرل ہیں وہ کب ٹھیک ہوں گے؟ آپ جو ڈائری لے کر گئے تھے وہ کب واپس آئیں گے؟ اور سر یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کل کے الیکشن کے لیے؟ دیکھیے اس کا تو خیر میں ابھی پہلے جواب دے بیٹھا ہوں. دیکھیں ہمارا انٹرسٹ ہے ملک کا کہ ملک مضبوط ہوگا تو فوج مضبوط ہوگی, اور اگر ملک نیچے جائے گا تو فوج کیسے مضبوط ہوگی. اور سوویت یونین کی سب کے سامنے اگزامپل ہے. ہم نے یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی پہلی دفعہ پاکستان نے بنائی تھی ہمارے دور میں, اور اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ ایک تو فوج مضبوط ہونی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اکانومی معیشت بھی مضبوط ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کی معیشت نیچے چلی جاتی ہے تو سوویت یونین کی طرح ان کی فوج تو سب سے مضبوط تھی دنیا میں, 2 ٹاپ فوجیں تھیں, لیکن جب معیشت گئی تو ساتھ ہی ان کو ملک ٹوٹ گیا. تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ساتھ ساتھ جاتی ہے آپ کی نیشنل سیکیورٹی اور اکنامک سیکیورٹی ساتھ جاتی ہے. اب خطرہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ جو آئے ہیں سارے, کیونکہ یہ تو اپنی چوری بچانے آئے تھے, ان کا تو انٹرسٹ ہی نہیں تھا اور نہ ہی ان کی کیپبلٹی ہے, نہ انہوں نے کبھی ماضی میں اہلیت دکھائی ہے معیشت ٹھیک کرنے میں. یہ تو جب آتے ہیں تو ملک کو مقروض کر جاتے ہیں, خود امیر ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ جدھر آج ہم کھڑے ہیں اور جس طرف جا رہے ہیں, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک چیز ہے کہ ہم 4تھے نمبر پہ دنیا پہ آ گئے ہیں جو ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. اور اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ پھر جن کے پاس ہم جائیں گے پیسے مانگنے کے لیے کہ جی ہمیں اب بیل آؤٹ کرو, وہ جو پیسے دیں گے وہ ایک ان کی سیئنگ ہے کہ دیر از نو فری لنچ. آپ کو ہر چیز کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. تو اگر ملک اس طرف چلا گیا اور جو قیمت ہے وہ جو قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی, مجھے خوف ہے اس چیز کا, وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے گی. لہٰذا اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, میں ریپیٹ کرتا ہوں, یہ ایز اے پاکستانی میں کہہ رہا ہوں کہ جس دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں اس سے نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں. 2 نمبر الیکشن نہ کروائیں, اس سے انتشار بڑھے گا. صاف اور شفاف الیکشن کروائیں. دیکھیں میں ایک سپورٹس مین رہا ہوں, ساری زندگی میں نے ہار اور جیت دیکھی ہے. میں صرف نیوٹرل امپائرز کے لیے اس لیے میں نے محنت کی تھی کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں, آج جب کرکٹ میچ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں جب ایک ٹیم ہار جاتی ہے ایک جیت جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں وہ سارے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں, جو ہارے بھی ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں, کیونکہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ محنت ہم نے پوری کی, ہم ہار گئے, ایک ٹیم اچھا کھیلی جیت گئی. میرے زمانے میں لڑائیاں ہوتی تھی کرکٹ فیلڈ کے اوپر کیونکہ وہ امپائر کہتے تھے کہ جی اس نے صحیح معنی میں اس نے چیٹنگ کی ہے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ جو مجھے کبھی بھی نہیں بھولتا جو ہندوستان کے خلاف ہمارا میچ تھا جو ہم تھوڑے سے رن سے جیتا ہندوستان کے اندر, یہ ایک اینڈ میں سٹیج آ گئی تھی کہ اگر میں امپائر انڈین امپائر اور اپنی ٹیم کے بیچ میں نہ آتا تو انہوں نے لڑائی مارنا تھا امپائر کو, یہ حالت ہو گئی تھی. تو کب ٹھیک ہوا؟ نیوٹرل امپائرز آ گئے, آج میچز ہوتے ہیں, آپ ٹیکنالوجی آ گئی ہے, سب ایکسیپٹ کر جاتے ہیں رزلٹ.
یہی پاکستان کو کرنا ہے. میں نے کوشش کی تھی ٹیکنالوجی EVM مشینز, اور ایک 1970 ایک دفعہ تھا پاکستان میں اور زبردست الیکشن کروایا گیا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے. کسی نے, ایک آدمی نے نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے. اس کے بعد کوئی الیکشن صحیح نہیں ہوا. آج یہ ٹائم ہے ہمارے لیے کہ اس برے حالات سے نکلنے کے لیے. آگے حالات مزید برے ہوتے جائیں گے. صرف ایک چیز ہے کہ ہم ملک میں فوری طور پہ صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں. کے لیے یوتھ کو کوئی پیغام دینا چاہیں پلیز. میں اپنی یوتھ کو کل کے لیے خاص طور پہ پیغام دینا چاہتا ہوں, کیونکہ میری یوتھ 60% پاکستان ہے اور فیوچر آپ کی ہے, اور آپ کے لیے کل کا الیکشن بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ایک طرف سازش کے تحت گورنمنٹ آئی ہے کرمنلز کی, 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے. کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی کہ ضمانت پہ لوگ ہوں. 16 ارب روپے کی پرائم منسٹر اور جو اللیگل چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے حمزہ اور یہ شہباز شریف, 16 ارب روپے کے ان کو سزا ہونے والی تھی, انڈر ٹرائل تھے. ایک طرف یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ساری پاکستان کی عوام دوسری طرف آ گئی. اور یوتھ کا بہت بڑا کام ہے, کئی دفعہ یوتھ ووٹ نہیں ڈالتی. میں چاہتا ہوں کہ صبح 7 بجے جیسی پولنگ کھلے نا تو میری یوتھ پہنچی ہو کل ووٹ ڈالنے کے لیے, چاہے بارش ہو رہی ہو چاہے جو مرضی ہو, کیونکہ کل فورکاسٹ بارش بھی ہے. جلدی اور جا کے آپ سب نے ووٹ ڈالی. اور پھر پولنگ سٹیشنز کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں کہ ہماری یوتھ وہاں کھڑی ہو, پتہ چلے کہ اس وقت قوم کسی قسم کی دھاندلی برداشت نہیں کرے گی. اس کا بھی بڑا پریشر ہوتا ہے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ اس ملک کے اندر ایک زندہ قوم ہے, شعور ہے اب لوگوں میں, بیدار ہو چکی ہے. جو میں نے جلسوں میں دیکھا ہے, میں نے کبھی قوم میں ایسی بیداری نہیں دیکھی جو آج میں نے یہ جو ان جلسوں میں دیکھی ہے, یہ جو پچھلے 3 مہینے میں نے کیے. میں آپ کو بتاؤں 2018 کے اندر میں نے بڑا جوش دیکھا جلسوں میں, ہم جیتے بھی الیکشن, لیکن جو اس باری بائی الیکشنز کے جلسوں میں جس طرح کا میں نے شعور دیکھا ہے, بیداری دیکھی ہے, اس میں سوشل میڈیا کی بھی بڑی بات ہے, ٹک ٹاک نے بھی بڑا کمال کیا ہوا ہے, لیکن ایسی کبھی لوگوں کے اندر شعور نہیں تھا. اور انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ یہ کل پولنگ سٹیشن کے اوپر بھی یہ شعور نظر آئے گا. شکریہ.